گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ کرم کی نظر ہوگی جب مدینہ ہم بھی جائیں گے۔ قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی وہ منظر ہوگا دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم و محتشم سامعین ذی احتشام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کیونکہ جمادی الثانی گزر رہا ہے، تو جمادی الثانی کے اندر افضل البشر بعد الانبیاء، بلکہ یوں کہیں افضل الخلق بعد الانبیاء، خلیفہ رسول، نائب مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، مشیر مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ اور مشیر مصطفیٰ ابو بکر سیدنا ابو بکر عبداللہ صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال بکمال 22 جمادی الثانی کو ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ 2-3 جمعے ہم شان صدیق اکبر جانیں گے کہ شان صدیق ہے کیا ہے، کیونکہ آج کل بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، گو کہ سارے صحابہ بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، ہم حضور کے گھر والوں کی بھی عزت کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے در والوں کی عزت بھی کرتے ہیں۔ ہاں علی المرتضیٰ کو شان اور فضیلت حاصل ہے، بعض چیزوں میں ان سے بھی اعلیٰ ہے، جزوی فضیلت ہے، مگر افضل البشر بعد الانبیاء، اگر انبیاء کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں، بآواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ ایک جو سچائی لے کر آیا اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ سارے ہی متقی اور پرہیزگار ڈرنے والے ہیں۔
تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، لا تعداد بے شمار مفسرین اور محدثین کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، امام فخر الدین رازی کو پڑھیں، امام ابن جریر کو دیکھیں، آپ تفسیر مدارک، تفسیر بغوی، تفسیر خازن دیکھیں، معالم التنزیل دیکھیں، محدث ابن جوزی دیکھیں، روح البیان، روح المعانی علامہ محمود آلوسی دیکھیں آپ، یہ ساری تفسیر، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر در منصور دیکھیں آپ، اور بے شمار محدثین اور مفسرین، ریاض النظرہ دیکھیں، سیرت حلبیہ دیکھیں آپ، سب نے یہی لکھا ہے والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر آیا، اس سے مراد مصطفیٰ کریم ہے، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور یہی نہیں، شیعوں کی تفسیر اٹھائیں، ابو الفضل بن الحسن تبرسی کی مجمع البیان اٹھا لے آپ، صفحہ نمبر 498 اور جلد نمبر 8 ہے، انہوں نے لکھا والذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں، بابا جی بلند کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی، مقام بیان فرمایا، عظمت بیان فرمائی، رفعت بیان فرمائی۔ مالک نے کیا اعلان کیا؟ صدیق اکبر وہ جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، صدیق اکبر کی صحابیت پر اعتراض کرنے والا دھارا اسلام سے خارج ہے۔ یہ آخر میں قرآن کی آیت سے پیش کروں گا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذی جاء وصدق به أولئك هم المتقون۔ فرمایا وہ جو سچائی لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد ایک تو تصدیق لے کر آنے والا آمنہ کا لال ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والا میرے مصطفیٰ کریم کا یار ہے، میرے مصطفیٰ کریم کا یار ہے۔ آؤ قرآن بے مثل و بے مثال کتاب ہے، آج 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا تھا، رب نے اعلان فرمایا تھا كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ فرمایا قرآن میں اگر شک ہے تو قرآن کی مثل بنا کے لے آؤ۔ آگے رب نے چیلنج کر کے فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، نہ تم کر سکے ہو تو نہ قیامت تک کر سکو گے۔ کیوں؟ آج 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، نہ کوئی زبر کو زیر کر سکا، نہ زیر کو زبر نہ پیش کر سکا، نہ کوئی تحریف کر سکا، نہ کوئی رد و بدل کر سکا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن کا محافظ کون ہے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ہاں تورات انجیل اور زبور کو تو نے بدل دیا ہے، تحریف کر دیا، رد و بدل کر دیتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں بھی منافقین نے کہا تھا، کافرین نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟
وہ کہتے تھے اساطیر الاولین اقتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ وأصیلا۔ یہ مسلمانوں کا نبی پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں میں صبح صبح شام کو سناتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ رب نے فرمایا پھر میرا کلام نہیں ہے تو لاؤ میرے کلام جیسا، پھر نہ لا سکے۔ 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، فصاحت اور بلاغت کے بڑے بڑے شاہ سوال گزرے، نہ زبر کو زیر کر سکے، نہ زیر کو زبر کر سکے، نہ تحریف کر سکے، نہ رد و بدل کر سکے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ یہ قرآن میں نے نازل کیا، میں رب اس کا محافظ ہوں۔ جب قرآن کا محافظ رب ہے، جس چیز کا محافظ رب ہو جائے اس چیز میں چوری نہیں ہو سکتی، رد و بدل نہیں ہو سکتا، نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تو اسی قرآن کے اندر ہی شان صدیق اکبر ہے۔ شان صدیق اکبر میں لاتعداد بے شمار آیے مبارکہ اتری ہے، شان صدیق اکبر ہے۔ تو پھر مانو لوگ جس قرآن کے اندر صدیق اکبر کی شان ہے، اس قرآن کا محافظ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب قرآن کی حفاظت رب نے خود ذمہ لیا ہے تو اس قرآن کے اندر ہی صدیق کی شان ہے، صدیق کا مقام ہے، صدیق کی عظمت اور رفعت ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا صدیق اکبر کی ناموس اور عزت کا محافظ بھی رب کی ذات ہے۔ اب جس کا محافظ، جس کی عزت کا محافظ رب ہو، اس کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ ہاں، اپنا ایمان تو خراب کر سکتا ہے، مگر کیا تو گھٹائے سے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا وہ جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہ دونوں، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ متقی ہیں، ڈر والے ہیں، اللہ کا خوف اور خشیت رکھتے ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے آپ جو تھے نا، ایک تاجر تھے، آپ اسلام کیسے لائے ہیں؟ آپ نے میرے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کو کیسے تسلیم کیا ہے؟ آپ جب ملک شام تجارت کی غرض سے گئے نا، تو وہاں رات کو اب سوئے تو دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند اب کی جھولی میں آ گیا۔
اور آپ نے اس سورج اور چاند کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. صبح آنکھ کھلی, ابھی کلمہ نہیں پڑا, صبح آنکھ کھلی, کہنے لگے بڑا ہی تعجب والا خواب ہے, پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھا ایسا کہ چاند اور سورج میری جھولی میں گر گئے ہیں آ کر. صبح صبح بحیرہ راہب معبر تعبیر بتانے والے کے پاس گئے, کہنے لگے یار رات کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اس نے سب سے پہلا سوال کیا, وہ کہنے لگا من اینا انتا, او نوجوان تو کدھروں آیا, تو کہاں سے آیا تو؟ آپ نے فرمایا میں مکہ, میں مکہ سے ہوں. فرمایا من ایہا, تیرا خاندان کون سا ہے؟ آپ نے کہا میرا خاندان جو ہے وہ بنی تمیم ہے, میں وہاں سے آیا ہوں. کہنے لگا ایو شیئن انتا, کام کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تاجر ہو. اس نے تعبیر بتائی, اس نے کہا تو نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سورج اور چاند تیری جھولی میں گر گئے ہیں. فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے ان صدق اللہ رؤیا کا, اللہ پاک تیرے خواب کو اس طرح سچا فرمائے گا. فإنه يبعث نبيا من قومك, اللہ پاک تیری قوم سے ایک نبی کو بھیجے گا. تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفۃ بعد وفاتہ. فرمایا تو دنیا میں اس کا وزیر بنے گا اور اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تم اس کا خلیفہ بنے گا. اب خواب کہاں دیکھا؟ شام میں. تعبیر کہاں پوچھی؟ وہاں. جلدی جلدی مکہ آئے. میرے نبی کریم نے جب اعلان فرمایا نا, جب اعلان فرمایا تو صدیق اکبر دوڑے دوڑے گئے. فرمایا یا رسول اللہ, ابھی کلمہ نہیں پڑا, دوڑے دوڑے گئے. کہنے لگے مد دلیل ما علی ما تدعا, آپ اللہ کے نبی ہیں, دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں, دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے. آپ معجزہ دکھلائیے تاکہ آؤں میں اسلام میں. کیا فرمایا صدیق اکبر نے؟ معجزہ دکھائیے, دکھلائیے, معجزہ دکھلائیے تاکہ میں آؤں اسلام میں. مصطفیٰ نے فرمایا الرؤیا التی رأیت الشام, فرمایا کیا وہ معجزہ کم ہے جو تو نے دیکھا ملک شام میں؟ ابھی بتایا ہی نہیں, میرے مصطفیٰ کو بتایا ہی نہیں کسی نے. فرمایا کیا وہ کم ہے؟ فوراً صدیق اکبر نے کر لیا, کلمہ پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا صدیق اگر اسی بات کو عمدۃ التحقیق تکریم المؤمنین نواب صدیق حسن بھوپالوی غیر مقلد نے تکریم المؤمنین کی کتاب صفحہ نمبر 10 اور 11 پر یہی بات نقل کیا ہے, انہوں نے بلکہ تھوڑی سی زیادہ بات نقل کی ہے. یہاں میرے مصطفیٰ کے, یہاں صدیق نے مصطفیٰ کا علم غیب دیکھ کر کلمہ پڑھا. نبی تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہے. صدیق جان گئے میں نے کسی سے بات نہیں کی, میں نے کسی سے داری نہیں کیا, میرے مصطفیٰ نے بتا دیا, آپ نے کلمہ پڑھ لیا. عمدۃ التحقیق تکریم المؤمنین نواب صدیق حسن بھوپالوی غیر مقلد, آپ نے یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد آگے بھی ذکر کیا. فرمایا راہب نے یہاں تک کہا کہ وہ جو نبی آئے گا وہ انبیاء اور رسول آدم اسی کی وجہ سے آئیں گے. اگر وہ نبی نہ آتا تو اللہ پاک کسی کو بھی تخلیق نہ فرمایا. تو بتا مانے نہ میرا نبی سب سے والا, میرے نبی کے صدقے سب کچھ آیا. یہ کائنات, یہ عالم آب و گل سارے میرے نبی کے صدقے سے آئی ہے. آب حضرت نبی میں برکت مجھے دے دین و ملت. امام احمد رضا بولے, آپ فرمانے لگے یوں نہیں کہتے تھے سب سے لہولا ہمارا نبی سب سے آلہ ہو, آلہ
والا ہمارا نبی۔ پھر صدیق نے میرے مصطفیٰ کی محبت کیسے سیکھی، مانا کس انداز سے ہے، دیکھا کبھی آپ نے؟ حضرت علی، بڑے مزے کی بات ہے، آنکھیں بند کر کے محبت سے اگر آپ ڈوب کر اس کو سنیں، خدا کی قسم میں پڑھتے ہوئے واللہ ممبر پہ بیٹھا ہوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت عقیل، کلمہ پڑھا نا تو نوجوان تھے، کلمہ جب پڑھا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، فرمانے لگے کہ عقیل تیرا کلمہ پڑھنے سے میں بڑا خوش ہوا ہوں، کیونکہ ایک تو تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دوسرا تو میرا بھائی ہے نا، تو جب تو نے کلمہ پڑھا تو مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ تو حضرت عقیل فرماتے میں نوجوان تھا، جوانی چڑھتی جوانی تھی، تو میں صدیق کو دیکھتا کہ یار یہ ہر کام میں آگے ہوتا ہے، جس جگہ دیکھوں جہاں دیکھوں جدھر جاتا ہوں صدیق ہی نظر آتے ہیں۔ تو پھر آپ جو ہے نا تھوڑا یہ نہیں ہے کسی بغض اور حسد کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو محبت کی جنگ ہوتی ہے نا، فرمایا وہ میں جو اندر کے راز سے وہ جاننے سے قاصر تھا، میں نوجوان تھا، ایسے ہی محبت میں نے کہا اچھا یہ صدیق ہر جگہ آگے ہوتا ہے، اب میں آگے ہو کے دکھاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم جو بھی کوئی ذاتی مشورہ فرماتے نا وہ سیدنا صدیق اکبر سے فرماتے تھے۔ فاطمہ کی شادی کرنی ہے صدیق سے مشورہ، اور جو بھی کوئی کام کرنا ہے، جنگ کے لیے جانا ہے صدیق سے مشورہ، گھوڑا تیار کرنا ہے صدیق سے مشورہ، اور فرمایا یہ ہر بات ہر کام ہمارے نبی صدیق سے کراتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اب ایسا ہوا نا تو ظاہر ہے آپ شہزادے تھے، خاندان رسول تھا، سیدنا صدیق اکبر جب جی مصطفیٰ فرماتے فلاں کام کرو تو آپ فرماتے جب صدیق گھوڑا تیار کرنے لگتے وہ کہتے چھوڑو میں کروں گا، آپ چپ ہو جاتے۔ حضرت عقیل آپ چپ ہو جاتے، جب بھی کوئی کام کہتے آپ چپ ہو جاتے۔ اور پھر ایک دن تو حادی ہو گئی، صدیق اکبر جمعے والے دن مسجد میں جلدی آیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جلدی جلدی آیا کرتے تھے، آ کر مسجد کی صفائی فرماتے، صفائی فرماتے کرنے کے بعد پہلی صف میں بیٹھ جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا علی المرتضیٰ مشاہدہ فرما رہے، ایک دن ایسا ہوا حضرت عقیل تشریف لائے، صدیق اکبر کے پاس کھڑے ہو گئے، فرمایا اٹھ اٹھ کھڑا ہو، صدیق اکبر چپ کر کے کھڑے ہو گئے، علی المرتضیٰ سارا منظر دیکھ رہے، فرمایا پیچھے چلے جائیں آپ، پیچھے چلے جائیں آپ، اور دیکھیں جس مسجد سے صدیق کو حضرت عقیل اٹھا رہے ہیں نا یہ مسجد بھی سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلی رقم اگر مسجد نبی کی کسی نے دی تو صدیق اکبر نے دیا۔ فرمایا صدیق اٹھ تو اجی شہزادے بالکل جو آپ کا حکم ہو، دوسری میں نہیں، تیسری میں نہیں، چوتھی میں نہیں، ساتویں صف میں کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اجازت ہے شہزادے بیٹھ جاؤں؟ فرمایا ہاں بیٹھ جاؤ۔ علی المرتضیٰ دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر کہ آج عقیل ابو بکر کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، یہ ماننے کا انداز دیکھو میرے صدیق کا، اب کر کیا رہے ہیں۔ جب جمعے کی نماز ہو گئی علی المرتضیٰ نے محسوس کیا، جب جمعے کی نماز ہو گئی نا تو علی المرتضیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب فرمایا یا رسول اللہ، جی علی یا رسول اللہ یہ عقیل کو سمجھاتے کیوں نہیں آپ؟ یہ ہر بات پر صدیق اکبر سے الجھ جایا کرتا ہے، آج تو حد ہی کر دی اس نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لی ہوا کیا ہے؟ فرمایا صدیق آئے، پہلے مسجد کی صفائی پہلے فرمائی، کرنے کے بعد آپ صف میں پہلی میں بیٹھ گئے، حضرت عقیل آئے اور آ کر کہنے لگے کھڑا ہو یہاں سے، کھڑا ہو، اور ان کو ساتویں صف میں بٹھا دیا۔ اب شکایت عقیل کی لگ رہی ہے، میرے مصطفیٰ نے عقیل کا نہیں پوچھا، میرے مصطفیٰ نے پوچھا علی بتاؤ میرے یار نے آگے سے کیا ریئیکشن دیا، آگے سے فرمایا سونے انہوں نے کہنا کیا تھا، وہ تو چپ کر کے بیٹھ گئے، بلکہ ساتویں صف میں جب بیٹھنے لگے فرمانے لگے شہزادے حکم ہے آپ کا، اجازت ہے ساتویں میں بیٹھ جاؤ؟ فرمایا بیٹھ گئے، کیونکہ علی جانتے تھے، صدیق اکبر جانتے تھے میں کون ہوتا ہوں، یہ تو مصطفیٰ کا خون ہو، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے خاندان کی یہ شان ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور
फरमाया सोने तो आज हादी फरमा दिए, आज तो हादी हो गई। फरमाया मेरे यार का रिएक्शन क्या था, आगे से क्या कहे। फरमाया सिद्दीक ने क्या कहना था। इजाजत लेके बैठ गए। मेरे मुस्तफा ने सिद्दीक अकबर को जुम्मे के बाद बुलाया। फरमाया सिद्दीक इधर आए। सिद्दीक अकबर आए। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक जी या रसूल अल्लाह आज क्या हुआ है जुम्मे से पहले। कुछ भी नहीं या रसूल अल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं कुछ ना कुछ हुआ है। नहीं या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। फरमाया सिद्दीक तुम पहली सब में थे, सातवीं में कैसे चले गए। और नहीं या रसूल अल्लाह बस वो शहजादे आए, उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं पीछे बैठूं, उन्होंने मुझे आगे से थोड़ा पीछे कर दिया, तो आप आगे खुद तशरीफ ले आए। मेरे मुस्तफा ने अकील को बुलाया ना, बुला के फरमाया तू भी मेरा भाई है, तुझसे भी मैं मोहब्बत और प्यार करता हूं, मगर तुझे पता है कि अबू बकर सिद्दीक कौन है। और तुझे पता है अबू बकर सिद्दीक कौन है। और अबू बकर सिद्दीक के बारे में जानता है, जब मक्के में मेरा कोई न था, सारे तलवारें लेकर मुझ पे हमला करते थे। ये वाहिद सिद्दीक है, सब मेरे आगे खड़ा हो जाता था तलवार लेके और कहता था अगर मुस्तफा तक पहुंचना है अली की लाश से गुजरना पड़ेगा। और तुझे पता है सिद्दीक कौन है। जब मेरे अपने कबीले वालों ने, मेरे अपने खानदान वालों ने, तेरे सारे रिश्तेदारों ने मुझे शेब अबू तालिब ने, जब शेब अबू तालिब ने जब मुझे कैद कर दिया था, मेरी बेटियां पत्ते खा खा कर गुजारा करती थी। उधर सिद्दीक लोगों की दुश्मनी का मोहर लेकर अनाज अपने कंधे पे उठाए, तेरे मोहब्बत की आकर खिदमत किया करता था, खुराक दिया करता था। और तुझे पता है सिद्दीक कौन है। जब मक्के की तारीख गलियों में, सुनसान रातों में, जब दुश्मन मेरे पीछे था, सिद्दीक ने अपने नोकीले पत्थरों पर मुझे उठाकर गारे सोर ले गए। और यही नहीं बल्कि गारे सोर सिद्दीक मेरी हिफाजत फरमाते थे। इनकी बेटी रात की तारीकी में खाना बांध बांध कर मेरे लिए लाती थी और इनका बेटा पूरा दिन मक्के की खबरें लेता था, रात को हमारे पास तारीकी में आकर हमें खबरें दिया करता था। और तुझे पता अबू बकर कौन है। अबू बकर वो है कि मैं जो भी कोई मुझे माल देता है उसका माल में बेगाना समझकर खर्च करता हूं कि कोई ना कोई मुझसे पूछेगा मेरा माल कहां गया है। मगर अबू बकर वो है जिसका माल में अपना मोहम्मद अपना समझकर खर्च करता है। और तुझे पता है अबू बकर कौन है। अबू बकर कौन है तुझे पता है। और लोग अबू बकर को गासिब और फासिक कहते, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। स्वायद अबू बकर सिद्दीक है जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है। ही जब हुजूर गार में थे तो अल्लाह ने क्या नई नाज़िल की, फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबी से कहा, साहिब दोस्त ने कहा, वो कौन है। सिद्दीक अकबर। क्या कहा। फरमाया सिद्दीक ये बाहर काफिर घूम रहे हैं, इनके घोड़े उनके पांव हमें नजर आ रहे हैं, मगर ला तहज़न तू गम न कर, हम पकड़े नहीं जाएंगे। फरमाया इसलिए कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, हमारा रब हमारे साथ है। और मेरे सिद्दीक पर तंज करते हो, नौजुबिल्लाह, गासिब और फासिक कहते हो, शर्म नहीं आती आप। जिसकी सहाबियत और जिसकी शान कुरान से साबित है। कुरान कहता है सानी इस्नैन, और दो में से दूसरा। गारे सौर में एक मुस्तफा थे, दूसरा सिद्दीक थे। यानी सिद्दीक का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है और कुरान में सिद्दीक की सहाबियत है। और जो मेरे सिद्दीक की सहाबियत का इनकार करता है वो दारा इस्लाम से खारिज है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सिद्दीक तो गम न कर, ये बोलते हैं तो बोलते रहे, रुपए और पैसों के लिए ये बोलते रहेंगे, मेरी शान और मकाम कोई नहीं कटा सकता। इसलिए कि इन्नल्लाह माना, हमारा रब हमारे साथ है। तो अल्लाह पाक हमें सिद्दीक अकबर की मोहब्बत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अजीज अगले जुम्मतुल मुबारक को यहां से ही आगे